إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد اللهم وعلى صل محمد وعجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأئمة الهداة المعصومين أهل الذكر وأولي الأمر وأمناء رب العالمين، ولا سيما النور على النور في التخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد الآبدين ودهر الداهرين. شب جمعہ دعا امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على ما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. مل کے صلوات بیتے محمد اور آل محمد پر. گفتگو ایک بار پھر لاک ڈاؤن میں ہو رہی ہے، لیکن الحمدللہ ریسٹرکشنز کل سے جو ویو ہو رہی ہیں. کل نماز جمعہ انشاءاللہ پی ایس وی میں ہوگی تمام ایس او پیز کے ساتھ. اور آج کی حد تک ہم نے جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے یہ سورہ فرقان کی آیتیں ہیں. سورہ فرقان کلام مجید کا 25واں سورہ ہے اور سورہ نور کے بعد اور سورہ شعراء سے پہلے 77 آیات، 897 کلمات اور 3877 حروف پر مشتمل یہ سورہ ہے. ماشاءاللہ. اور اس سورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ سورہ معارف قرآن پر گفتگو کرتا ہے، یعنی فضائل قرآن اور قرآن کی عظمتوں پر، معارف پر بسیط گفتگو ہے سورہ میں. اس سورہ کی تلاوت کے بارے میں ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث نقل ہوئی ہے کہ جو شخص سورہ فرقان کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اللہ اسے اس عالم میں مشہور کرے گا کہ اس کے دل میں شک نہیں ہوگا قیامت کا، وہ یقین کی منزل پر فائز ہوگا. اور یہ وہ شخص ہے کہ جو بغیر حساب کے بہشت میں داخل ہو جائے گا. اسی طریقے سے مولا موسی کاظم علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ سورہ فرقان کی تلاوت کو ترک نہ کرو، کیونکہ جو شخص ہر شب اس کی تلاوت کرے گا خداوند متعال کبھی اسے عذاب میں مبتلا ہی نہیں کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کا کوئی احتساب نہیں ہونے والا، یعنی بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچ جائے گا.
امام معصومی کا فرمان ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اسے فردوس اعلیٰ میں منزل اعلیٰ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی انشاءاللہ واضح ہوتا ہے کہ ہم نے اس سورہ کی آیات کی تلاوت کیوں کی ہے. دیکھیں فرقان کے معنی ہے حق کو باطل سے جدا کر دینا. لہٰذا اس سورہ کی 23ویں جو آیت ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، یہ جو آیت ہے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے اعمال جب قیامت میں ہماری بارگاہ میں پیش کی جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیان ہے، تو ہم انہیں اڑتی ہوئی خاک کی طرح پھینک دیں گے. یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 23، پھر سے غور کیجئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیان ہے کہ کچھ لوگوں کے اعمال جب قیامت میں پیش ہوں گے تو ہم انہیں اڑتی ہوئی خاک کی طرح پھینک دیں گے اٹھا کے، یعنی گویا منہ پہ مار دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. احادیث میں آیا ہے کہ اعمال کی قبول ہونے کی شرط اہل بیت کی ولایت کو قبول کرنا ہے. اس آیت کے ذیل میں حدیث ہے. اچھا، بلکہ سید ہاشم بحرینی نے ان میں سے بعض احادیث کو نقل کرنے کے بعد تو یہ لکھا ہے کہ یہ احادیث اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ شمار سے باہر ہیں. اور ثواب کی خاطر میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں کہ مولا ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا يقبل اللہ عملا لعبد الا بولایتنا، کہ اللہ کسی عبد کا کوئی عمل قبول ہی نہیں کرے گا مگر ہم اہل بیت کی ولایت کے ساتھ. اس کے بعد امام نے فرمایا فمن لم یوالنا کان من اہل هذه الآیہ. امام نے فرمایا کہ اور جو ہم سے موالات نہ رکھتا ہو وہ اس آیت کا مصداق ہے. اور پھر امام نے اس آیت کو گویا پڑھا جو ہم نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 وَقَدِمْنَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہماری موالات نہ رکھتا ہو وہ اس آیت میں شامل ہے کہ کچھ لوگوں کے اعمال اللہ خاک کی طرح ہوا میں اڑا دے گا. اللہ اکبر. اچھا، ایک اس کا عقیدے کا پہلو ہے، ایک اس کا عمل کا بھی پہلو ہے. چونکہ اسی آیت کے بارے میں احادیث یوں بھی موجود ہیں کہ قیامت کے دن بعض گروہ ایسے ہوں گے جنہیں لایا جائے گا کہ جن کے اعمال تو پہاڑوں کے برابر ہوں گے، اتنے نیک اعمال انہوں نے کیے ہوں گے، لیکن فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا. ایک تو عقیدے کی بات ہو گئی، لیکن عمل کی بھی ایک بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اعمال کو خاک کی طرح ہوا میں اڑا دے گا. حدیث میں آیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ دنیا میں وہ نیکیاں تو کرتے تھے، لیکن جب بھی گناہ کا کوئی موقع سامنے آتا تھا تو گناہ پر لپک کر آگے بڑھ جاتے تھے. اللہ اکبر. یہ بڑا اہم ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نیکیاں ان کی زندگی میں بہت ہیں، لیکن جہاں کہیں کہتے ہیں نا موقع جسے شریف وہی جسے موقع نہ ملے، تو جہاں کہیں موقع ملا اور فوراً گناہ کی طرف دوڑتے ہیں. اگر اللہ سبحانہ خدا نہ کرے اگر کسی میں ایسی کیفیت ہے کہ اپنے آپ پر ضبط نہیں کر پاتا، کنٹرول نہیں کر پاتا، لیکن اس کے لیے پھر اعمال بھی بیان کیے گئے ہیں، کچھ طریقے بیان کیے گئے ہیں کہ معمولاً مثلا تنہائی میں نہ رہے، خدا کا ذکر کثیر کرے، ذکر زبانی بھی، اور خدا کو یاد رکھے، اور منت مان لے، کوئی ہیوی منت مان لے کہ مثلا اگر فرض کی میں نے غیبت کی تو میں آسٹریلیا کے حساب سے مثال میں $1000 جو صدقہ دوں گا، تو اب اللہ کی خاطر نہ صحیح $1000 بچانے کی خاطر غیبت سے بچا رہے گا. سبحان اللہ. منت شرعی مان لے یعنی. اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے غیبت کی ہے تو پھر وہ اگر $1000 دے دے گا تو وہ گناہ معاف ہو گیا. نہ وہ پھر گناہ ہو رہے گا اپنے مقام پر، لیکن کم از کم کوئی ایسی پینلٹی اپنے اوپر لگا دے تاکہ اسے ایک تکلیف محسوس ہو. مثلا اگر میں نے کسی سے حسد کیا، میں نے کسی کے بارے میں بد گوئی کی یا حرام نگاہ اٹھائی، میں 3 دن مستقل روزہ رکھوں گا. یہ مدد مانی جا سکتی، اللہ کے لیے اپنے اوپر واجب کرتا ہوں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ گناہ کی طرف جو فوراً لپک جاتا ہو، اس کی نیکیاں بھی اگر ہوں گی نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے خاک میں اڑا کے پھینک دے گا، کیونکہ اس نے گناہ اتنے کیے ہوں گے. پھر یعنی اس کو اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں. پھر احادیث میں یہ بھی آیا کہ مثلا شب جمعہ، چونکہ مجھے اس حوالے سے میں خاص گفتگو کر رہا ہوں، پھر میں آ رہا ہوں ایک اور موضوع پر کہ غیبت ہے، دنیا کی دوستی ہے، تکبر ہے، خود بینی، حسد ہے، ریا ہے، زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا ہے. یہ وہ سارے گناہ ہیں کہ نیک اعمال ایسے برباد کر دیے جاتے ہیں جیسے کہ وہ تھے ہی نہیں. اور کیجیے گا، یعنی ہم نے سینکڑوں احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے چند لمحوں میں بیان کر دیا ہے. یہ سارے گناہ میں پھر سے دوہرا دیتا ہوں. غیبت ہے، حب دنیا، تکبر، گھمنڈ، خود پرستی، دوسروں سے حسد کرنا، اپنے عمل میں دکھاوا کرنا یعنی ریا، اور زکوٰۃ یعنی بظاہر تمام مالی واجبات اسے ادا نہ کرنا. یہ وہ معصیتیں کہ چاہے انسان پہاڑوں کے برابر عمل لے کر آ جائے لیکن اللہ منہ پر مار دے گا اور نیک اعمال ہبط ہو جائیں گے. بات ہو رہی ہے. یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 پر ہم گفتگو کرتے ہوئے، میں سورہ فرقان آج موضوع نہیں ہے، لیکن یہ کہ بڑا ہی دلچسپ موضوع، اگر اس پہ پوری بات ہو انشاءاللہ کبھی ہو سکے بات کرنے کی کوشش بھی کریں گے. اسی سورہ کی پھر 27ویں اور 28ویں آیت، جیسے دیکھیں سورہ فرقان کا مطلب میں نے کیا عرض کیا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا. ابھی فرق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ سبحان اللہ. بے شک اس کی آیتوں کے ذریعے سے عقیدے میں بھی حق اور باطل کا فرق ہو رہا ہے، عمل میں بھی حق اور باطل کا فرق ہو رہا ہے.
پھر اسی سورے کی 27ویں اور 28ویں آیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا وَيَا وَيْلَتَا يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. یعنی قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چباتا ہوا کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو اخذ کیا ہوتا. سبحان اللہ. سبحان آیت قرآن اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عجب ہے بھائی. سورہ فرقان کا نمبر 27 ہے اور 28 ہے یہ کہ قیامت کے دن. یہ میں نے جو اشارہ کیا تھا معلوم کا عجیب لگ رہا ہو کہ مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں. میں آیت کو ایکسپلین کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہوا چباتا ہوا کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی پکڑا ہوتا. اللہ اکبر. یہاں بھی چھٹے امام کی حدیث ہے ذات خال محمد کی کہ اس دن ظالم یہ کہے گا کہ وَالْتَزَمْتُ مِن مَوْلَاتِ عَلِيٍّ، کاش میں علی کی ولایت میں آ گیا ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اظہار عظمت امیر المومنین بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سبحان اللہ. اور پھر اگلی آیت، پہلی آیت جو ہے وہ مولا علی کی ولایت کے متعلق، اور اگلی آیت یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یہ جو فلاں ہے یہ میں نے تقیتاً یا محاورتاً نہیں کہا، یہ قرآن کا لفظ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگرچہ کہ جن کو ہم تقیتاً فلاں کہتے ہیں وہی اس کے سب سے پہلے مصداق ہے. سبحان اللہ. کیا کیا بے کہنے شک. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. بڑا اہم ہے کہ دوستی ہم کس سے کریں، اس کے اثرات ہوتے ہیں. اٹھے بیٹھیں کس کے ساتھ، اپنے بچوں پر بھی نگاہ رکھیں، کس کے ساتھ جاتے ہیں، کس کے ساتھ آتے ہیں، کن کی پارٹیز میں جاتے ہیں، کس کے برتھ ڈے میں جاتے ہیں. ہر جگہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے بچوں کو. اگر ہم خود گھر کا ماحول ایسا رکھیں گے تب جا کے سمجھ میں آئے گا کہ خود بچے میں بھی انشاءاللہ یہ سمجھ پیدا ہوگی کہ مجھے جہاں پر میوزک ہے وہاں نہیں جانا ہے، جہاں پر مس گیدرنگ مجھے وہاں نہیں جانا ہے، جہاں لاہو لاب ہے وہاں مجھے نہیں جانا ہے نا. تو بہرحال لیکن اس میں اہل بیت کے اصل میں بڑے بڑے دشمنوں کی طرف اشارہ موجود ہے. حدیث میں خود ہے کہ ہم نے کاش وہ قیامت میں کہا کہ ہم نے فلاں کو نہ ماننا ہوتا. یہ حدیث میں بھی ہے. اب ظاہر ہے کہ حدیث میں جو ہے وہ مغیرہ یا ولید یا یزید یا حاکم شام کا نام تو نہیں ہوگا یہاں پر. فلاں کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی اگر یہ ہوتے. قرآن نے بھی فلاں کہا، ہم نے بھی فلاں ہی میں ترجمہ کیا، تو حدیث میں سمجھائے گا کہ جو جتنے بڑے بڑے ٹاپ کے دشمن اہل بیت ہے نا وہ کیا کہنے. ان کا راستہ ہم نے اختیار نہ کیا ہوتا. بلکہ بعض علماء کی بڑی خوبصورت تعبیر ہے، دیکھیں فل ان دا بلینکس ہوتا ہے اسکول میں یا نہیں. بچے کو ایک جملہ دیا جاتا ہے، درمیان میں ایک بلینک ہے، اس کو فل کرنا ہے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو یعنی ڈیش کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، یہ در حقیقت قرآن کا فل ان دا بلینکس ہے. صحیح. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کا فل ان دا بلینکس کا مطلب کیا ہے؟ جو دشمن علی ہو اس کا نام اس فلاں میں لگا دو. یہ سبحان اللہ. کیا کہنے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ظالم یہ کہے گا کہ فلاں کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا. تو بہرحال ہم سورہ فرقان کا تھوڑا سا ایک خاکہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ حق اور باطل میں تفریق کرنے والا سورہ. لیکن آج ہم نے جن دو آیتوں کو پڑھا ہے وہ قدر غیر معروف ہیں اس مجلس شب جمعہ کے لیے بھی اور مجلس ایصال ثواب کے لیے بھی. یہ 4 اور 5 آیت ہے جسے ہم نے خطبے میں پڑھا، اور اس کا مقصد کیوں ہے وہ ایک لمحے میں انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. ارشاد ہے وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراه. غور کیجئے گا، قرآن کو سن کر کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو تہمت اور بہتان ہے. کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ وحی نہیں ہے، یہ تو افتراء پردازی ہے. یعنی نعوذ باللہ حضور نے اپنی مرضی سے اس کلام کو خدا کی طرف منسوب کر دیا ہے. کافر یہ کہتے ہیں. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ. اور ایک قوم اور بھی ہے، یہ کافر کہتے ہیں کہ ایک قوم ہے کہ جو حضور کے ساتھ مسلسل مدد کر رہی ہے ان کی. یاد رکھیے گا سورہ فرقان مکی سورہ ہے. کافر کہتے ہیں کہ یہ اس اکیلے کا کام نہیں ہے، ایک قوم ہے جو مسلسل ان کی مدد کر رہی ہے. اور کافر یہ بھی کہتے ہیں وقالوا اساطیر الاولین، یہ تو گزشتہ لوگوں کے قصے سناتے ہیں. اکتتبھا، اور یہی قوم انہیں وہ قصے لکھ کے دیتی ہے. وہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اور لکھنے والے انہیں یہ قصے صبح و شام بیان کرتے رہتے ہیں، اور بیان کرنے والا وہاں سے سن کر ہمیں سناتا رہتا ہے. اور کیجئے گا یعنی قرآن کے نزول پر جو کفار مکہ کا ریئیکشن تھا کہ اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا ہے. یعنی وہ مکہ والے جنہیں اپنی عربی پر ادب پر بڑا ناز تھا نا، انہیں
وہ یہ تو نہیں بتلا سکے کہ جو قرآن ہمیں سنا رہے ہیں یہ عربی ادب کے اعتبار سے اس میں غلطیاں ہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکے. مثلا وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ فصاحت کے اعتبار سے یہ غلط ہے، یا بلاغت کے اعتبار سے یہ غلط ہے، یا محاورہ عرب کے اعتبار سے یہ اشتباہ ہے، یا مثلا اس میں منطق کی اتنی غلطیاں ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا، وہ یہ سب نہیں کہہ سکے، لیکن اتنا کہتے تھے کہ قوم کا تعاون حاصل ہے اس محمد مصطفیٰ کو. بے شک. اچھا اب یہ کافر کہہ رہے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا، اب قرآن کی آیت پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جس قوم کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں وہ قوم تو کافر نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی کافر یہ حضور پر الزام لگا رہے ہیں نا، ہم اس الزام کو یہ نہیں مانتے کہ اس قوم نے حضور کو قرآن نہیں، وہ تو وہی پروردگار ہے، لیکن کافر اتنا جانتے ہیں کہ کوئی قوم ہے کہ جو مددگار ہے رسول کی، اور لازمی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قوم کافر نہیں ہے، چونکہ کافر خود الزام لگا رہے ہیں صحیح صحیح. کہ یہ تو کسی قوم سے مدد لیتے ہیں. تو جس قوم سے مدد لینے کا الزام لگا رہے ہیں وہ کافروں سے الگ کوئی قوم ہے. آج میری بات پہنچ سکتی. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں قرآن غور کیجیے تو اس طرح سے غور کیجیے، سورہ فرقان آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5. اور یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ اساطیر الاولین اکتتبھا، وہ قوم والے جو ہے نا وہ محمد کو یہ لکھ کر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی وہ قوم کوئی ایسی ہے، اس ایک آیت سے کیا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ قوم کوئی ایسی قوم ہے کہ کافر بھی مانتے ہیں کہ جو زمانے جاہلیت ہی سے کتابت کی صلاحیت رکھتی ہے. کیوں؟ اکتتبھا کا لفظ ہے. آج کے زمانے سے آپ تقابل نہ کیجئے، اس زمانے جاہلیت میں اگر کوئی لکھنا پڑھنا جانتا تھا تو یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی. صحیح بے شک. صحیح. اچھا اس کا مطلب ہے کہ وہ قوم کوئی ایسی ہے کہ جو ان کافروں سے ہٹ کر ہے، وہ لکھنا پڑھنا بھی جانتی ہے، وہ مسلسل رسول کی مدد بھی کر رہی ہے. سورہ فرقان میں نے کہا مکی سورہ ہے، وقت گزرا، زمانہ بدلا، وہی کافر جو ہے مسلمان بھی ہو گئے. لیکن مسلمانوں کو آج تک اس قوم کا پتہ نہ چل سکا کہ وہ ہے کون سی قوم. جو بنص سے قرآنی کافر یہ کہہ رہے تھے کہ وہ رسول اللہ کی خاص مددگار ہے، لیکن اتنا طے کہ چونکہ ان کافروں کو یہ شک تھا کہ رسول کے ذریعے سے یہ قرآن بنا کر پیش کرتے ہیں، اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ وہ جو بھی قوم تھی، وہ جو بھی لوگ تھے، ان میں ذوق ادب اتنا بلند پایا تھا کہ کافر قرآن کو ان کا کلام سمجھتے تھے. سبحان اللہ. محمد اہل بیت محمد دیکھیں تھوڑا سا سطح عمومی سے آج بات بلند ہو گئی، ساتھ دئیے گا میرے. کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قوم ایسی ہے کہ جو آپ کو قرآن لکھ کر دیتی ہے، یعنی وہ یہ جان رہے ہیں کہ اس قوم کا ذوق ادب اتنا زیادہ بلند ہے کہ جیسے قرآن کا کلام ہے ویسے اس قوم کا کلام ہے. وہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کاش میری بات پہنچ سکے. یعنی اگر اس قوم میں سے کوئی گفتگو کر رہا ہے تو ان کی معرفت ادب پر سند ہے یہ کہ ان کی گفتگو میں سے کوئی عیب نہیں نکالا جا سکتا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں مجھے نہیں پتا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے نازل ہوا تھا یا ابو طالب نے پہلے بسم اللہ پڑھا تھا. رسالت جناب ابو طالب علیہ السلام صلوات. میں گفتگو سمجھ میں آ رہی کہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں آج؟ بسم اللہ بسم اللہ. میں علم یجد کا یتیمن فآوا کی آیت کے ذیل میں تو بڑی گفتگو ہوتی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام پر، لیکن آج ہم سورہ فرقان کی ان دو آیتوں کے ذریعے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں مولا ابو طالب علیہ السلام پر. بسم اللہ بسم اللہ. مولا ابو طالب سبحان اللہ سبحان اللہ. وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه وعانه عليه قوم اخرون. کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ تو ایک افطرا پردازی ہے، اس کی مدد کر رہی ہے ایک قوم. سبحان اللہ. ہاں تو جنہیں عربی ادب پر اتنا ناز ہے وہ قرآن میں کوئی غلطی نہیں نکال سکتے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم مددگار ہے. آج میری بات پہنچ سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفار مکہ بھی جانتے ہیں کہ ایک قوم ہے محمد کے ساتھ کہ جس کی فصاحت و بلاغت کا انداز اور فصاحت و بلاغت کا پیمانہ اتنا بلند ہے کہ اب وہ گفتگو کرتے ہیں
سبحان جیسے اللہ قرآن میں کوئی عیب نہیں نکالا جا سکتا. سبحان اللہ میں کیا عرض کروں؟ کیا قرآن کی فصاحت و بلاغت کی معراج سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ سبحان اچھا اللہ دوسرا ایک اور بھی اس میں باریک سا نکتہ ہے، وہ یہ کہ اس قوم کی شجاعت بھی سمجھ میں آ رہی ہے، جس کے لیے کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلسل مددگار ہے حضور کی. اسی آیت سے اس کے اندر چھپی ہوئی یہ بات کہ شجاعت بھی سمجھ کیسے، کیونکہ کافر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وَآنَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ، وہ قوم اس رسول کی مدد کر رہی ہے، لیکن ہمت نہیں کر پا رہے کہ ہم اس قوم کو قتل کر دیں. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ واہ 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 سبحان اللہ بہت خوب. بھائی اتنا پرومیننٹ ہے کافروں کا یہ کہنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے قرآن میں جگہ دی ہے، اور کی جگہ کہ وہ کافر کہتے ہیں کہ ایک قوم ہے جو محمد مصطفیٰ کی مددگار ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ہمت نہیں کر پاتے وہ کافر کہ اس قوم کو قتل کر دیں. قوم کا مطلب گروہ. یا یہ بھی ہمت نہیں کر پاتے کہ ہم اس قوم کو رسول اللہ کی مدد نہیں کرنے دیں گے، کم سے کم مدد سے ہی روک دو، سبحان اللہ سبحان مدد سے ہی اللہ روک سکو نا. نہیں، یعنی وہ قوم اتنی شجاع ہے کہ کسی کافر کی ہمت نہیں ہوتی کہ انہیں اپنے ارادوں سے روک سکے. سبحان اللہ کیا یعنی جس معاشرے میں کافروں نے آپس میں معاہدے کیے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے خلاف معاہدے کیے ہوئے، ان سب کافروں کی بھی مل کر جرأت نہیں ہو پا رہی کہ رسول اللہ کی مدد کرنے والی اس قوم کو ڈرا دھمکا سکیں. سبحان اللہ سبحان جی. اللہ سبحان اللہ. قوم کا مطلب ہے گروہ، جمع کا صیغہ ہے یہ. قوم گروہ کو کہتے ہیں نا، جمع کا صیغہ ہے جو کم سے کم 3 افراد پہ دلیل ہے. کیا یا کہتے اللہ. ہیں سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ یعنی بہت 3 افراد تو کم از کم رسول اللہ کے ایسے محکم مددگار ہیں کہ ان کا ذکر کافروں اپنی باتوں میں اتنا کیا کرتے تھے کہ اللہ نے اسے قرآن میں جگہ دی ہے. بہت خوب سبحان اللہ. لیکن وہ 3 ہستیاں اتنی بات صلابت ہیں کہ کافر ہمت نہیں کر پا رہا کہ ان کا کچھ بگاڑ سکے. یعنی اب سمجھ میں آیا کہ اس قوم میں کوئی اور شامل ہو یا نہ ہو، لیکن حضرت ابو طالب، بی بی خدیجہ اور ابو طالب کا بیٹا علی تو ضرور شامل ان لوگوں میں. نعرہ حیدری عظمت جناب خدیجہ و ابو طالب علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی سبحان اللہ قبلہ. واہ واہ واہ. کم از کم قرآن کی نگاہ میں یہ 3 افراد کا گروہ تو وہ ہے جو کافروں کی نظر میں ایسے کھٹکتے ہیں کہ یہ برداشت نہیں کر پا رہے. کہتے ہیں کہ یہ قوم ہے جو مددگار ہے محمد کے، لیکن روک نہیں سکتے. کاش میری بات پہنچ سکے. یعنی بس کل کے کافر بھی ابو طالب اور علی کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، آج کے کافر بھی ابو طالب اور علی ابن ابی طالب کو برداشت نہیں کر پاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کل ماہ شوال المکرم کے اختتام پر آقا ابو طالب کا جشن ولادت بعض جگہوں پر منایا جاتا ہے. آپ کے پاس سوشل میڈیا سے بھی پہنچا ہوگا. تو اگرچہ عرض کر دوں کہ ہمیں کسی قدیمی کتاب میں حضرت ابو طالب کے جشن ولادت کی کوئی باقاعدہ تاریخ تو نہیں ملی، لیکن اتنا ضرور ملا ہے کہ ان کی ولادت نبی مکرم کی ولادت سے 35 سال قبل ہوئی ہے. یہ محمد بن سعد نے طبقات الکبریٰ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 125 پر بھی لکھا ہے، اور بلازری نے انصاب الاشراف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 279 پر بھی لکھا ہے. تو کہ حضرت ابو طالب کی ولادت عام الفیل یعنی ہاتھیوں والے سال سے 35 سال قبل ہوئی تھی. یکم عام الفیل حضور کی ولادت، اس سے 35 سال قبل حضرت ابو طالب کی ولادت. شوال کی تاریخ کم سے کم مجھے نہیں مل سکی. البتہ اگر کوئی حضرت ابو طالب کی شان میں محفل منعقد کرنا چاہے تو وہ کسی بھی دن کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بے شک اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. بلکہ امام ابو جعفر محمد بن علی الباقر علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ حضرت ابو طالب کی مثال اصحاب کہف کسی ہے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا، لہذا اس ایمان کو چھپانے کے صبر پر اللہ نے انہیں 2 برابر اجر عطا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ جب جبریل نازل ہوتے تھے رسول اللہ پر، یا علامہ امین الغدیر میں لکھا ہے کہ جب جبریل نازل ہوتے تھے رسول اللہ پر اور کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ میں نے جہنم حرام کی ہے اس صلب پر جس نے آپ کو اٹھایا، اس بطن پر جس نے آپ کو حمل کیا، اور اس دامن پر جس نے آپ کو پالا.
ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے عظمت پدر سبحان کل اللہ ایمان ابو طالب علیہ السلام صلوات اللهم صل على محمد سبحان اللہ واہ 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 میں نے جہنم حرام کی ہے ہائے ہائے جس صلب میں رکھا، جس بطن نے اٹھایا، جس دامن نے پالا. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ صلب میں رکھا یعنی حضرت عبداللہ علیہ السلام، جس بطن نے اٹھایا یعنی بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا، جس دامن نے پالا یعنی دامن ابو طالب علیہ السلام. ہائے ہائے سبحان اللہ. لہٰذا آقا ابو طالب علیہ السلام کی زیارت میں آج میں چاہتا ہوں مولا ابو طالب علیہ السلام کی زیارت کے کچھ جملوں کا آپ خدمت میں عرض کروں، اور شاید یہ خطابت میں پہلی مرتبہ ہے کہ زیارت کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھوں گا. بسم اللہ بسم اللہ. بسم اللہ. السلام علیکم سید البطحاء، اے سید البطحاء آپ پر سلام. وہ اپنا رئیس ہا، اے رئیس بطحاء حضرت عبد المطلب کے بیٹے آپ پر سلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن حضرت ابو طالب کے بابا حضرت عبد المطلب نے 5 سنتوں کو جاری کیا ہے جسے دین اسلام کی شریعت کا حصہ قرار دیا گیا. ذرا غور کیجیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا، حضرت عبد المطلب کی 5 سنتیں ایسی تھیں کہ دین اسلام کی شریعت کا حصہ قرار پائیں. آج سوال کیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان تھے یا نہیں تھے. میرے بھائی ان کی سنتوں سے تو اسلام کی شریعت بنی. سبحان سبحان اللہ اللہ. سبحان اللہ کیا کہنے. سبحان اللہ کیا کہنے واہ واہ واہ. جلدی گزارش کر دوں، حضرت ابو طالب کے وسیلے سے ان کے بابا حضرت عبد المطلب کا بھی ذکر ہو جائے گا انشاءاللہ، وہ شفاعت فرمائیں گے بہت جلدی جلدی. میں پہلی سنت حضرت عبد المطلب کی، انہوں نے یہ رائج کی کہ باپ نے جس سے شادی کی ہو اسے فرزند پر حرام قرار دیا. خود یہ قرآن کریم ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. سورہ نساء کی آیت نمبر 22 ہے. ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں. کتنی قبیح سنت تھی جو رائج تھی عربوں میں. حضرت عبد المطلب نے اسے روکا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبد المطلب ان کا نسب تو اسلاب شام ارحام مطہرہ احمد علیہ السلام کی زیارت کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے. میں تو کہتا ہوں حضرت عبد المطلب نے اپنی سنتوں کے ذریعے سے عربوں کے نسب بچائیں. سبحان اللہ بے شک بے شک کیا کہنے. بے شک. کہ ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں، مگر یہ کہ اگر جو پہلے تم نے کر لیا ہے تو وہ معاف ہو گیا اسلام سے پہلے. بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا سخت لفظ استعمال کیا، انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا. بے شک یہ کھلی بے حیائی غضب کا کام اور برا راستہ تھا. بے شک. یہ حضرت عبد المطلب نے حرام کیا، اسلام نے اسے باقی رکھا قرآن میں. دوسری سنت تھی حضرت عبد المطلب کی خمس ادا کرنے کی. غور کیجیے گا بھائی، حضرت عبد المطلب جب زمین سے کوئی خزانہ دریافت کرتے تھے نا تاریخ میں، کہ اس کا 5واں حصہ رائے خدا میں دے دیتے تھے. اسی کو خمس کہتے ہیں. سبحان اللہ. 5ویں حصے کو تو خمس کہتے ہیں. بہت خوب. واہ واہ. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ سورہ انفال کی آیت نمبر 41. سبحان اللہ. کہ جان لو کہ جو کچھ تم کماؤ اس میں سے 5واں حصہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. یہ خمس کی آیت ہے. اب وہ کیسا حضرت عبد المطلب کا ماننے والا ہوگا جو خمس نکالنے میں حیل و حجت سے کام لے. سبحان اللہ. سبحان بے اللہ. شک. بھائی حضرت عبد المطلب کی سنت ہے یہ. اور یعنی نسب بھی پاک کی انہوں نے، مال بھی پاک کی انہوں نے. آج بات پہنچ سکے اس لیے کہ خمس نہ نکالیے مال پاک نہیں ہوتا اگر خمس واجب ہے تو. بے شک بے شک. اور یقین فرمائیے گا موضوع اس وقت یہ نہیں ہے، اس پر بات کر بھی چکا ہوں اور انشاءاللہ توفیق ملتی رہے گی، آئندہ آپ کی خدمت میں بات کرتا رہوں گا کہ جو اس عبادت کو یعنی حق ظاہرہ اور حق سادات یہ بھی سلام اللہ علیہ کے حق کو نکالنے کے عادی ہیں، ان کے زندگیوں میں جا کے پوچھیے گا کیسی برکتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کی. بے شک بے شک. سبحان اللہ کیا کہنے. سبحان اللہ کیا کہنے. اور یعنی میں یس کرنا چاہتا ہوں، بعض لوگ حدیث لے کے آ جاتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثلا کہ ہم نے اپنے شیعوں پر خمس معاف کیا. یہ حدیث ہے، سند بھی صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. فقط ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تاریخ میں یہ کنفرم لکھا ہوا ہے کہ جو 11ویں امام کے وکلا تھے نا امام حسن عسکری علیہ السلام کے، وہ ان کے پاس خمس آ کر دیتے تھے اور مولا انہیں لے لیتے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث کا مطلب یہ ہوتا کہ خمس معاف کیا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ 100% خمس نکالنے کی کبھی ضرورت ہی نہیں کسی بھی چیز پر، تو 11ویں امام اپنے وکلا سے کیوں نہیں کہتے تھے کہ میرے جد امام صادق نے خمس معاف کر دیا تھا تو میں کیسے لوں؟ واہ واہ. وہ جب قبول کر رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خمس واجب ہے، اس حدیث کا کچھ اور مطلب ہے. سبحان اللہ. بات ہو رہی.
तीसरी सुन्नत, जमजम का कुआं गुजरते जमाने के साथ नापैद हो चुका था। अच्छा, खुम्स में इस मसले की भी थोड़ी सी गुजारिश कर दूं कि जो आयतुल्लाह सिस्तानी का वो फतवा कि अगर किसी के बुनियादी घर पर या उसकी गाड़ी पर जरूरत की कर्ज उसने लिया हुआ है तो इस सूरत में वो खुम्स से एग्जेम्प्ट है जितना कर्ज उसने लिया हुआ है। ये जो मॉर्गेज का मामला है, अगर जो मॉर्गेज किसी ने उस सही तरीकेकार से लिया है, जैसे हम कहते हैं इस्तिनकाजुल माल की नीयत से, जिस तरीके से फिर वो मॉर्गेज लेना जायज हो जाता है अपने घर पर, और फिर जो वो रीपेमेंट कर रहे होते हैं वो सूद नहीं कहलाता। वरना तो अगर फकत नॉर्मल कर्ज की नीयत से ले लेंगे तो फिर सूद हो जाएगा। तो वो जो मसला है, अगर इस्तिनकाजुल माल की नीयत से लिया है, यानी हमें काफिर से एक माल मिल रहा था, हमने ले लिया, बस इस तरह की तफसील यहां पर मैं नहीं कह सकता, मगर इतना कि हमें काफिर से एक माल मिल रहा था, सहूलत है कि जब आपको माल मिल रहा है आप ले लीजिए। आपने माल ले लिया, उसके बाद जो उसकी रीपेमेंट हो गया वो सूद के हिस्से में नहीं आएगी कि वो हराम हो जाए। इस तरीके से जिसने वो माल लिया है अब तक के मुताबिक तो यही है कि उस पर खुम्स है, उस पर खुम्स एग्जाम नहीं है। बात हो रही है? तो ये एक मसला भी थोड़ा सा आपकी खिदमत में आ गया। अच्छा, तीसरी सुन्नत, समजम का कुआं गुजरते जमाने के साथ नापैद हो चुका था, लोग भूल चुके थे उसे और उन्हें पता भी नहीं था कि ये कहां है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उस जगह ऊपर से खुदाई की और बतलाया कि जमजम का कुआं है जहां से इस्माइल अलैहिस्सलाम सैराब हुए थे, और फिर उस कुएं का नाम रखा उन्होंने सिकायतुल हाज, यानी हाजियों को पानी पिलाने की जगह। सुभान अल्लाह। और कुरान ने इसका नाम दिया जअलतुम सिकायतुल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व जहद फी सबीलिल्लाह, सूरह तौबा की आयत नंबर 19। तो ये जो सिकायतुल हाज का नाम है ये खुद कुरान ने भी इस्तेमाल किया और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उस कुएं को दोबारा से कश्फ किया था। चौथी सुन्नत, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक इंसान के कत्ल अमद की दियत 100 ऊंट करार दी, जिसे बाद में शरीयत इस्लामी ने बाकी रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान। पांचवी सुन्नत, काबे के गिर्द तवाफ में 7 चक्कर करार दिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे के गिर्द जो तवाफ में 7 चक्कर, जो तवाफ है उसमें 7 चक्कर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की सुन्नत है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब से जो कबल है ना, तवाफ का कोई खास अदद नहीं था, बस जितने भी मर्जी चक्कर लगा लो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि नहीं, 7 चक्करों की सुन्नत होगी, जिसे शरीयत इस्लामी ने भी बाद में इख्तियार किया कि जो तवाफ करेंगे उसमें 7 चक्कर लगाएंगे। सुभान अल्लाह। अब ये 2 ही पॉसिबिलिटीज है यहाँ, या तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पहले से शरीयत इस्लामी को वो जानते थे जो उन्होंने इन सुन्नतों को कबल इस्लामी एहया कर दिया था, या अल्लाह ताला हजरत अब्दुल मुत्तलिब की अदा इतनी पसंद करता था कि जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कायम किया था उसे कयामत तक के लिए अल्लाह ने शरीयत मोहम्मदी का जुज़ बनाकर बाकी रखा। सुभान अज़मत जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बात हो रही। तो सलाम उन अबू तालिब पर कि जो रईस बतहा के फर्जंद हैं, अब्दुल मुत्तलिब के। अस्सलामु अलैका वारिसल काबा बाद तासीसिहा, ए काबे के वारिस अबू तालिब आप पर सलाम। वारिस काबा अबू तालिब है, मौलूद काबा अली इब्न अबी तालिब है। बेशक। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैका काफिला रसूलिल्लाह, ए रसूल अल्लाह को पालने वाले अबू तालिब आप पर सलाम। अस्सलामु अलैका हाफिज़ दीनिल्लाह, ए दीन खुदा की हिफाजत करने वाले आप पर सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए दीन खुदा की हिफाजत करने वाले, दीन कबूल करने वाले नहीं, दीन की हिफाजत करने वाले आप पर सलाम। ये क्यों है ज़ियारत में, ये क्यों है ज़ियारत में कि दीन खुदा की हिफाजत करने वाले? बज़ाहिर वजह शायद यही है कि रसूल अल्लाह खुद ऐन दीन खुदा है। बेशक बेशक। यानी जो अहमद मुश्तबा का मुहाफिज है वो दर हकीकत दीन खुदा का मुहाफिज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे होते हुए इस्लाम को खतरा तो नहीं, मेरे किरदार का दामन कहीं मैला तो नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहीं कुरान से हटकर मेरा शजरा तो नहीं। अबू तालिब मुहाफिज दीन है, कहीं कुरान से हटकर मेरा शजरा तो नहीं, एक बच्चा मेरा मैदान से भागा तो नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किबला बहुत खूब।
سن لیجیے گا، میرے ہوتے ہوئے اسلام کو خطرہ تو نہیں، میرے کردار کا دامن کہیں میلا تو نہیں، کہیں قرآن سے ہٹ کر میرا شجرا تو نہیں، ایک بچہ میرا میدان سے بھاگا تو نہیں، عزم و کردار میں یکتا ہے قبیلہ میرا، بھائی میرے بچوں میں بھی آیا ہے سلیقہ میرا۔ عظمت محافظ رسالت جناب ابو طالب علیہ السلام، صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ام المصطفیٰ، السلام علیکم ابو المرتضیٰ، اے مصطفیٰ کے چچا اور مرتضیٰ کے بابا، آپ پر سلام۔ السلام علیکم یا والد الائمۃ الہدیٰ، اے ہدایت کے امام کے والد، آپ پر سلام۔ کفاک بما اولاک اللہ شرفا و نسبا، پس یہی شرف آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ ہدایت کے امام کے بابا ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وحسبک بما آتاک اللہ عزا و حسبا، بنی امیہ کے طرفدار آپ کی شان میں کتنی گستاخی کرتے رہیں، اب میں ترجمہ کر رہا ہوں زیارت کا، لیکن اللہ نے وحسبک بما آتاک اللہ عزا و حسبا، اللہ نے جو آپ کو عزت اور شرافت عطا کی ہے وہ آپ کے لیے کافی بھی ہے، وافی بھی ہے۔ واہ واہ۔ السلام علیکم شرف الوجود، اے وجود میں سب سے اشرف، آپ پر سلام۔ السلام علیکم ولی المعبود، اے معبود حق کے ولی برحق، آپ پر سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فقط علی ولی اللہ نہیں، ابو طالب بھی ولی اللہ ہے۔ علی ہے علی مولا، علی مولا، سبحان اللہ۔ السلام علیکم حارس النبی الموعود، اے نبی کی حفاظت کرنے والے محافظ، آپ پر سلام۔ دیکھیں میں نے ایمان وغیرہ پہ تو بات ہی نہیں کی، یہ مجھے عجیب سا محسوس ہوتا ہے، اس پہ بہت بات ہو چکی ایمان ابو طالب، ہم کچھ اور آگے بات کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے نبی کی حفاظت کرنے والے محافظ، آپ پر سلام۔ دیکھ محبوب پسند آیا کرینہ میرا، دین کو پار لگاتا ہے سفینہ میرا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کام آیا ہے تو بس خون پسینہ میرا، کربلا میری، نجف میرا، مدینہ میرا۔ سبحان اللہ سبحان واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ کام آیا ہے تو بس خون پسینہ میرا، کربلا میری، نجف میرا، مدینہ میرا، یہ سمجھ لے پدر غالب کل غالب ہوں، تو طالب ہے نبی کا، میں ابو طالب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ السلام علیکم من رزق ولد ہوا خیر مولود، سبحان اللہ۔ سلام جسے اللہ نے کائنات کا سب سے بہترین بیٹا عطا کیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ، علی سے بڑھ کے بھی کوئی بیٹا ہو سکتا ہے؟ واہ واہ واہ، کیا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی جب علی ابن ابی طالب حسن اور حسین پر ناز کیا کرتے تھے تو ابو طالب کو کتنا ناز ہوگا خود علی ابن ابی طالب پر۔ بے شک، سبحان اللہ واہ 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 واہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم من خصص بالولد الزکی، سلام ان آپ پر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخصوص کیا آپ کو ایک پاکیزہ بیٹے سے، الطاہر المطہر العلی، جو طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، علی بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اشتق اسمہ من العلی، سلام اس ابو طالب پر کہ جس کے بیٹے کا نام اللہ نے اپنے نام علی سے مشتق کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ زیارت تو سنا رہا ہوں سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس ابو طالب پر سلام کہ جن کے بیٹے کا نام اللہ نے اپنے نام علی سے مشتق کر کے علی رکھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ خانہ حق سے جو پایا وہ پسر میرا ہے، ہاں، آیتیں جس میں اترتی ہیں وہ گھر میرا ہے۔ واہ 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 واہ، واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی بات پہنچ جائے انشاءاللہ۔ نو کے نیزہ پہ جو بولا ہے وہ سر میرا ہے، رن میں اصغر جو ہنسا ہے وہ ہنر میرا ہے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے۔ میں آپ کو لے آتا تھا ابو طالب علیہ السلام سے پوری تاریخ پر۔ نو کے نیزہ پہ جو بولا ہے وہ سر میرا ہے، رن میں اصغر جو ہنسا ہے وہ ہنر میرا ہے، خانہ حق سے جو پایا وہ پسر میرا ہے، آیتیں جس میں اترتی ہیں وہ گھر میرا ہے، نام اسلام کے پرچم پہ رقم میرا ہے، میرا عباس ہے، عباس میں دم میرا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے۔ واہ 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 واہ، نعرہ حیدری، واہ 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 واہ۔ پدر کل اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام، صلوات اللہم صلی علی محمد و علی صلی علی محمد و آل محمد و
سبحان اللہ قبلہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. ہم تو ایک عجب وجد کے عالم میں اس وقت ہیں، اور آپ بھی یقیناً ہوں گے. ہائے ہائے جو کیفیت آپ جس کیفیت میں ہوتے ہیں وہی تو ہم تک منتقل ہوتی ہے. ہائے ہائے، بے ماشاء شک. اللہ ماشاء کیا کہنے اللہ. ہیں سبحان اللہ. محمد رحم واہ ماشاء واہ، اللہ. ہنی ان لک، مبارک ہو آپ کو. ثم ہنی ان لک، پھر مبارک ہو آپ کو. یہ زیارت کا جملہ ہے. اے ابو طالب علیہ السلام مبارک ہو آپ کو. ثم ہنی ان لک. اور چاہے زیارت میں ہم نے تمام مومنین کی نیت ساتھ میں کر لی ہے تاکہ ہم حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زیارت کے ثواب کو بھی حاصل کر پائیں. بسم اللہ بسم اللہ اللہ. اللہ قبلہ، ثم واہ ہنی ان لک، پھر اے ابو طالب علیہ السلام آپ کو پھر سے مبارک ہو. کس پر؟ من ولدن هو المرتضی، آپ کو اپنے بیٹے کی ولادت، یعنی آپ کو اپنے بیٹے کی آمد پر. یہ ولادت کا لفظ بھی بلکہ نہیں ہے، من ولدن، آپ کو اپنے بیٹے پر مبارک ہو. هو المرتضی، جو مرتضی ہے. بے شک. یعنی ایک کے بعد ایک بار بار ذکر ہے. اخو الرسول، وہ علی کے جو رسول کے بھائی بھی ہیں، وزوج البتول، بتول کے شوہر بھی ہیں، وسیف اللہ المسلول، اللہ کی آمادہ شدہ تلوار بھی ہیں. ہائے ہائے، کیا سبحان اللہ. کہنے کیا کہنے. اگلا جملہ پڑھو، ہنی ان لک، ثم ہنی، پھر سے مبارک ہو اور مزید مبارک ہو آپ کو. ہائے ہائے ہائے. من ولدن، اپنے اس فرزند پر، ہوا من محمد المصطفیٰ بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ آپ کو اللہ نے ایسا بیٹا عطا کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ جن کی وہی نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی ہارون سے تھی. سبحان اللہ سبحان واہ واہ واہ. اللہ. ہنی ان لک من ولدن، آپ کو پھر سے مبارک ہو آپ کے بیٹے پر، ہوا شریک النبوہ، جو نبوت کا شریک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں نبی نہیں ہے علی، الا انہ لا نبی بعدی، نبوت ختم ہو گئی رسول اللہ پر، کوئی ان کے بعد نبی نہیں ہے. لیکن کار نبوت میں جو شریک ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہیں، بے شک. واہ واہ. امامت کے عہدے کے ذریعے سے. کیا کیا والمخصوص بالاخوہ، آپ کو اللہ نے اے ابو طالب وہ بیٹا عطا کیا جنہیں محمد مصطفیٰ نے اپنے بھائی کے طور پر اخوت کے لیے چن لیا تھا. وکاشف الغمہ، جو وہ بیٹا وہ ہے کہ جو غموں کو دور کرنے والا ہے. امام الامہ، امت کے امام ہے. ابو الائمہ، ائمہ کے باپ ہیں. ہنی اللہ کا من ولدن ہوا قسیم الجنت والنار، مبارک ہو آپ کو اے ابو طالب اس فرزند پر کہ جو جنت جہنم تقسیم کرنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان واہ اللہ. واہ واہ. نعمت اللہ علی الابرار، مبارک ہو ابو طالب علیہ السلام آپ کو اس بیٹے پر کہ جو اللہ کی نعمت ہے ابرار پر، اور نقمت اللہ علی الفجار، اور اللہ کا عذاب ہے فجار پر. علی سبحان مولا اللہ. علی مولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کیا. اس سے یہ درس بھی مل رہا ہے کہ خیر ائمہ علیہ السلام وہ تو علم لدنی کے حامل ہیں، وہ تو اللہ نے انہیں یہاں بھیج کر امام نہیں بنایا، امام بنا کر بھیجا ہے. لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے دیکھیں، اگر بیٹا اس لائق ہو نا تو ابو طالب علیہ السلام کی زیارت ہے، لیکن بار بار جو نسبت ہے وہ مولا علی سے دی جا رہی ہے. بے شک. ہائے ہائے. کاش اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر کے جائیں، دین پر ایسا اور شریعت پر ایسا استوار کر کے جائیں انہیں کہ بچوں کو دیکھ کر لوگ کہیں نہ کہیں، لیکن عالم ملکوت میں فرشتے ضرور یہ کہیں کہ یہ وہ جو باپ آیا ہے نا، اس کا بیٹا وہ ہے کہ جو وہاں علی کی محبت سے سرشار ہے. سبحان اللہ. الہی آمین. سبحان اللہ. اس کا بیٹا وہ ہے کہ جو وہاں پر قرآن کا قاری ہے، قرآن پر عمل کرنے والا ہے، قرآن سے متمسک رہنے والا ہے، اہل بیت سے متمسک رہنے والا ہے. بات ہو رہی، بس بات ختم ہو گئی. السلام علیکم، سلام ابو طالب آپ پر، وعلیہ اور ان پر، یعنی مولا علی پر، وعلیہم اور ان کی اولاد طاہرہ پر، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود مولا امیر المومنین کے لیے ابو طالب علیہ السلام کی حیات میں ان کی جانب سے حج مستحب بھی انجام دلواتے تھے مولا علی اپنے بابا کے لیے. ہائے ہائے ہائے. مولا کہتے تھے والذی بعث محمد بالحق نبیہ، اس خدا کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے. لو شفع ابی من فی کل مذنب علی وجہ الارض لشفعہ اللہ فیہم، اگر میرے بابا قیامت میں روئے زمین پر ہر گناہگار کی شفاعت کرے نا، اللہ ان کی شفاعت کو ہر گناہگار کے حق میں قبول کر لے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اولین اور آخرین میں جتنے گناہگار گزرے تنہا ابو طالب اگر شفاعت کریں کافی ہیں. بے شک بے شک. فقط ہمارا عقیدہ خطابت کی بنیاد پر نہیں، حدیث موجود ہے. سبحان بے اللہ. شک. پھر مولا کہتے تھے ابھی معذب فی النار وابنہ قسیم الجنت والنار، تم میرے باپ کے لیے کہتے ہو کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ وہ جہنم میں ہے، جس کا بیٹا وہ ہے جو خود جنت جہنم تقسیم کرنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. ہائے ہائے. آخری جملہ منزل مصائب پہ جا رہا ہوں، والذی بعث محمد بالحق نبیہ. اور پھر مولا علی قسم کھاتے تھے. نہیں، حضرت ابو طالب کی شان بیان کرنا اتنی اہم ہے کہ مولا علی رسول اللہ کی قسمیں کھا کھا کر یہ کہتے تھے
بلکہ رسول اللہ کی نہیں ہے، یہ خدا کی قسم، اس لیے کہتے تھے اس خدا کی قسم جس نے محمد کو بھیجا ہے. سبحان اللہ سبحان ان نور ابھی، یقیناً میرے بابا کا نور، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یطفئ انوار الخلائق، جب میرے بابا کا نور آئے گا تو ہر مخلوق کا نور قیامت میں مان پڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ اکبر، بے شک، نور ابو طالب پر بات ہو رہی ہے یہاں پر. سبحان اللہ، الا خمسۃ انوار، فقط 5 انوار ہوں گے جو روشن رہیں گے، باقی سب نور ماند پڑ جائیں گے نور ابو طالب کے مقابلے میں. سبحان مولا نے کی نور محمد و نوری و نور الحسن و نور الحسین و نور تسعۃ من ولد الحسین، محمد مصطفیٰ کا نور، میرا نور، حسن مصطفیٰ حسین کا نور، اور ان کی اولاد طاہرہ کا نور، کہ یہ نور تو خود نور خدا سے ہیں. ہائے ہائے، سبحان اللہ. بس عزیزوں، ایسے حامی ولایت بن جاؤ، ایسے حامی مذہب و دین بن جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج بھی اس سیرت و سنت ابو طالب السلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. مظلوم ہے، اس کے مددگار بنو. مت ہو رہی، ساتھ نہ کھڑے ہو ظالم کے. آئمہ علیہ السلام نے ناز کیا آقا ابو طالب علیہ السلام سے نسبت. کربلا میں خون ابو طالب ہے جو اپنی طہارت کی گواہی بار بار دے رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک. بقول شاعر، میں آپ کی بیدار سماعتوں کی نگاہ یہ کر رہا ہوں، کی نظر یہ کر رہا ہوں کہ بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا. بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات، مل کے پرزور ابو طالبی اور حیدری صلوات بھیج دیں. میں مصائب کی جانب جا رہا ہوں. شب جمعہ صلی علی محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. روز عاشور بعد شہادت شہزادہ علی اصغر، ہائے ہائے، مولا حسین ابن علی کی نگاہ ایک شخص پہ پڑی کہ وہ قریب آ رہا ہے. ہاں، میں زندگی میں پہلی بار اس روایت کو پڑھ رہا ہوں. خصائص حسینیہ سے روایت ہے، لیکن ممبر پہ پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں اسے میں اپنی ذات کی. باقی علماء نے پڑھا ہے اسے. مولا نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے عرض کی فرزند رسول ایک سائل ہوں میں. مولا نے کہا کیا بات ہے؟ کہتا ہے میں محتاج ہوں مولا. اس وقت جب اصغر کی شہادت ہو چکی ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہے. کہتا ہے میں محتاج ہوں. یہ کہتے اس نے دامن کو پھیلایا، تھوڑی سی ریت زمین کربلا کی اب عبداللہ حسین نے اٹھائی اور اس کی گود میں پھینکی. کہا لے یہ زندگی بھر کا سرمایہ ہے. کربلا کی خاک. اب جو دیکھا اس نے تو دامن میں زر و جواہر تھے. زر و جواہر کو دیکھ کر آقا ابا عبداللہ حسین کی صورت دیکھی اس نے، مظلوم حسین، اور پھر اس نے دامن کو جھٹک دیا. کہتا ہے مولا اسے لے کر کیا کروں گا، میں تو محتاج ہوں اس بات کا کہ آپ اجازت دیجئے تو میدان میں جاؤں. سبحان اللہ. آپ پر اپنی جان قربان کر دوں اے ابا عبداللہ حسین. یعنی حسین کی عطا کا عالم یہ ہے کہ کسی منزل پر کمی نہیں ہے. سبحان اللہ. ایک اور واقعہ اسی کتاب میں ہے کہ ننھے شہزادہ علی اصغر کی شہادت کے بعد ایک اور شخص نے سلام کیا میرے مولا کو. تھے بعض لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، بعض یزیدی فوج سے بھی ہٹ کے نکل رہے تھے. اس نے سلام کیا، پوچھا کون ہے؟ امام نے پوچھا اس سے، کہا فرزند رسول میں کوفہ جا رہا ہوں زیارت کرنے کے لیے. کہا شوق سے جاؤ. شاید کہنا چاہ رہا تھا کہ میں علی ابن ابی طالب کے پاس جا رہا ہوں. دعا دی مولا نے، گویا میر انیس کے الفاظ میں، جس کو نہ ہو زوال وہ دولت نصیب ہو، یا رب اسے علی کی زیارت نصیب ہو. لیکن مولا نے ایک جملہ آگے اور بڑھا دیا تاکہ اس کی ہدایت کی منزل ایک اور مقام تک پہنچ سکے. مولا نے کہا جب تو وہاں جانا اور سلام کرنا تو یہ بھی کہنا کہ ایک بے کس ہے جو آپ کے انتظار میں ہے. اتنا سننا تھا. اس نے کہا مولا نہیں، اب نہیں جاؤں گا، اب اپنی موت کے بعد آپ کے بابا اسد اللہ کی زیارت کروں گا. جملہ سن لیجیے گا پورا. مولا آپ مجھے اذن وغا دے دیجئے تاکہ میں مقتل میں جاؤں، آپ کی نصرت میں جہاد کر کے شہید ہو جاؤں. بس یہ نیت کافی تھی. مولا نے جانتے کیا کہا؟
کہا نہیں میں تجھے اجازت دے دیتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ جب تو اپنے وطن سے چلا تھا تو ایک بیٹی تیرا انتظار کر رہی تھی. کہاں ہیں اب عبداللہ الحسین علیہ السلام پر گریہ کرنے والے؟ شب جمعہ ہے آج. میں تجھے اجازت دے دیتا لیکن تیری بیٹی تیرا انتظار کر رہی تھی. تیری بیٹی دن رات تیرے لیے روتی ہے، تڑپتی ہے، اس لیے میں تجھے مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. وہ اس وقت بھی تیرے انتظار میں ہے. جا تو گھر چلا جا اپنے. اس کے بعد میر انیس نے مرثیے کو اس بیت پر ختم کیا کہ حرما نصیب، ہائے ہائے، حرما نصیب رنج و بلاؤ محن میں ہے. اب حسین حرما نصیب کسے کہتے ہیں؟ جو نصیبوں کی محروم ہو. میر انیس مرثیے کو اس بیت پر ختم کرتے ہیں، حرما نصیب رنج و بلاؤ محن میں ہے، بیمار ایک میری بھی بیٹی وطن میں. حسین کو سب منظر یاد آ رہا ہوگا کہ جب فاطمہ صغرا اپنے ننھے بھائی علی اصغر سے ودا کرتے ہوئے فریاد کرتی تھی، کہتی تھی اے صغرا. اللہ اکبر. حسین کہہ رہے ہوں گے کہ اے صغرا، جس اصغر کی تم نے بلائیں لی تھی وہ آج کربلا کی ریل پر گلا کٹا کے سو گیا ہے. حسین کھڑا پڑ اپنی بیٹی کو یاد کرتے. بات یہاں تک آگے بس مصائب ختم کرنے دینے تھے، لیکن گرگی کی کیفیت ایسی ہے کہ مجھے اجازت دیں کہ جب مدینہ میں علی اصغر اپنی خواہر بی بی فاطمہ صغرا سے جدا ہوئے تھے، میں 2 مسلسل بند آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں، مجلس تمام کر رہا ہوں. بی بی فاطمہ صغرا کہتی ہیں تم جاتے ہو اور 7 بہن جا نہیں سکتی. روتے جانا عزیزو، روتے جانا. تم جاتے ہو اور 7 بہن جا نہیں سکتی، تب ہے تمہیں چھاتی سے میں لپٹا نہیں سکتی. زبان حال ہے گویا. تب ہے تمہیں چھاتی سے میں لپٹا نہیں سکتی، جو دل میں ہے لب پر وہ سخن لا نہیں سکتی، رکھ لوں تمہیں اماں کو بھی سمجھا نہیں سکتی. بے کس ہوں میرا کوئی مددگار نہیں ہے، تم ہو سو تمہیں طاقت گفتار نہیں. عزیزو بہت روئیں گے. اصغر نے کیا جواب دیا؟ معصوم نے جس دم یہ سنی درد کی گفتار، صغرا کی طرف ہاتھوں کو لٹکا دیا ایک بار. لیکن اس وقت تو اصغر 6 ماہ کے بھی نہ تھے نا، چند دنوں کے تھے علی اصغر. معصوم نے جس دم یہ سنی درد کی گفتار، صغرا کی طرف ہاتھوں کو لٹکا دیا ایک بار. لے لے کے بلائیں یہ لگی کہنے وہ بیمار، جھک جھک کے دکھاتے ہو مجھے آخری دیدار. جھک جھک کے دکھاتے ہو مجھے آخری، جھک جھک کے دکھاتے ہو مجھے آخری دیدار. دنیا سے کوئی دن میں گزر جائے گی صغرا، تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ مر جائے گی صغرا. تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ مر جائے گی صغرا. یا عبد اللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. سورہ فاتحہ کی ایک بار پھر سے التماس ہے مرحومہ سلطانہ رضوی بنت سید محسن علی رضوی اور مرحوم سید علی جعفری اپنے سید محمد جعفری تمام ارواح مومنین و مومنات کے ایصال ثواب کے لیے
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين.